दीद वॉशिंगटन से मैं हूं आपका मेजबान कमर अब्बास जाफरी। सबसे पहले आज की कुछ अहम खबरें। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की जानिब से कहते हैं, अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अफगानिस्तान की वज़ारत दिफा ने सोशल मीडिया की साइट एक्स पर जवाबी कार्रवाई का दावा किया है और यूं पाकिस्तान की एक और सरहद, जिसे वो कभी तालिबान से अपनी दोस्ती के सबब महफूज ख्याल करता था, ऐसे में गैर महफूज हो गई है, जबकि खुद पाकिस्तान के अंदर सियासी बेचैनी और माशी अदम इस्तेहकाम बड़े मसाइल पैदा कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान में सियासी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इसके बावजूद मुज़ाकरात हो रहे हैं कि इब्तिदा में तहरीक इंसाफ ने सियासी हुकूमत से ये कहते हुए मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था कि वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से बात करेगी, लेकिन सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि ये एक खुली हकीकत है कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी हुकूमत न तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बनती है, न चल सकती है, न ही कोई बड़ा इकदाम करने की पोजीशन में होती है। और इन मुज़ाकरात में भी यकीनन इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और इजाज़त शामिल है, और ये भी तय है कि सियासी मसाइल ताकत के इस्तेमाल से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। देखिए गैब से क्या ज़हूर में आता है। अमेरिका में नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने से कबल ही एक अदालत ने उनके खिलाफ एक मुकदमे में हुक्म दिया है कि 10 जनवरी को उन्हें सजा सुनाई जाएगी, लेकिन जज ने ये इंदिया भी दिया है कि उन्हें न तो जेल की सजा दी जाएगी, न प्रोबेशन दिया जाएगा और न ही जुर्माना किया जाएगा, बल्कि गैर मशरूत तौर पर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नौ मुंतखब सदर के तर्जुमान स्टीवन चांग ने एक बयान में कहा है कि इस मुकदमे में सजा सुनाई जानी ही नहीं चाहिए, ये मुकदमा चलना ही नहीं चाहिए था। आइन का तकाजा है कि इसे फौरन खत्म किया जाए। और सेहत से मुताल्लिक फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान गजा में इसराइल के हमलों में मजीद 110 अफराद मारे गए हैं। मशरिक़ वस्ता में क्या हो रहा है, सूरत हाल किस जानिब जा रही है, गुफ्तगू करते हैं मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिर डॉक्टर फारूक हसराज से, जो पाकिस्तान से हमारे साथ है। डॉक्टर साहब फरमाइए कि जो इस सूरत हाल है और इसराइल जिस तरह से पेश कदमी कर रहा है, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता का? मशरक़ वस्ता एक बहुत ही पेचीदा खित्ता है और इसमें ख़ास तौर पर जब अगर हम हाल ही की तारीख देखें तो अरब स्प्रिंग के बाद तो बहुत सी यहाँ पे सिविल वॉर्स हुई, हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए और इसमें एक वैक्यूम्स भी बहुत से आए। और जैसे आपने जिक्र किया, इसी वैक्यूम से फ़ायदा उठाकर इजराइल ने पेशकदमी की। गोलान हाइट्स जो हैं उनका बफर जोन पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चीज़ नहीं चलेगी, इसलिए कि पहले अगर हम सिर्फ इजरायली पोजीशन को लें, चूँकि वो हाल ही में ये वाक़या हुआ है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि शाम की सिचुएशन में वो कैसे एडजस्ट होता है। ये हमें बारहा तारीख ने बताया है कि जब कौमें एक्सपैंड करती हैं, यानी अपने आप को वुसअत देती हैं और दूसरे इलाकों पे कब्जा करती हैं, तो वो अपने फौजी कुव्वत पे तो कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर कायम रखना उनके लिए इतना आसान नहीं होता, बल्कि बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमें अफगानिस्तान की एक वाज़ेह मिसाल है। सोवियत यूनियन, पहले अंग्रेज़ आए, ब्रिटिश एम्पायर, फिर सोवियत यूनियन आया, फिर अमेरिका आए, कब्जा तो कर लिया अफगानिस्तान पे, पर उसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसराइल की यही एनालॉजी है, छोटा सा मुल्क है, थोड़ी सी आबादी है, तो अगर वो अपने आप को एक्सपैंड करता गया, जिसमें जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको वो इंडक्ट करता गया अपने अंदर, तो उसको वो फिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो उस जिसको हम एक अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ डिफीटिंग एक्सरसाइज होगी। अब इसमें इसके साथ ही बहुत सी चीज़ें और भी जुड़ी हुई हैं, और वो हमने ये देखना है अभी कि जो नई हुकूमत आई है शाम में, वो अपने आप को कितनी जल्दी मुस्तहकम करती है। जिस तरह के बारहा यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया, अमेरिका की तरफ से भी इशारे मिले
جس میں یہ انہوں نے آمادہ وہ نظر آئے کہ ہم اس کی نئی حکومت کی یعنی نئے کی مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو انکلوسیو کا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں بار بار، یعنی آپ جو دوسرے گروہ ہیں ان کو بھی حکومت سازی میں آپ شامل کریں، اور پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، چونکہ بہرحال یہ داعش سے نکلے ہیں، تو اب کیا ان کی آئیڈیالوجی وہاں سے مختلف ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے ٹائیں اور سوٹ تو پہن لیے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جو ابھی کل ہی سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے جو رابطے قائم ہوئے، اور اس میں جو وزیر خارجہ ہیں شام کے نئے، انہوں نے بات چیت کی، اور پھر انہوں نے ترکی کو اور دوسرے جو علاقائی ممالک ہیں ان کی طرف بھی ایک اپنا ہاتھ بڑھایا صلح کا۔ لیکن ابھی آگے چل کے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حکومت کیا اس کی پالیسیز ہوتی ہیں، کیا اس کی آئیڈیالوجی ہے، اس میں بہت سے کوشچن مارکس ہیں۔ لیکن یہ لگ رہا ہے کہ اگر جس طرح وہ انکلوسیو حکومت اگر وہ بناتے ہیں تو اس میں پھر جو ویسٹ ہے اور امریکہ ہے اس کا، اور جو جی یونائٹڈ نیشنز ہیں، وہ کس طرح ریکنسٹرکشن میں مدد کرتے ہیں، چونکہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ اچھا، ہے یہاں جو پر میرا یا اسی حوالے سے جو میرا اگلا سوال جی ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہی ہے کہ اب بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے کہ امریکہ میں جو نئے منتخب صدر ہیں وہ حلف اٹھا لیں گے، تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے صدر بننے کے بعد مشرق وسطیٰ کے حوالے سے امریکہ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ جی، ایک دیکھیے، پہلے اگر ہم ان کے بیانات پہ جائیں صدر ٹرمپ کے، جب پہلی بھی حکومت تھی تو پہلی حکومت میں تو بہت ہاسٹائل تھے وہ مسلمانوں کے لیے، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ بات نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ امریکہ علاقائی جنگوں میں شریک نہیں ہونا چاہے گا، اس میں حصے دار نہیں بنے گا، ہم ڈریگن نہیں ہوں گے، چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، تاریخ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب ایک دفعہ علاقائی جنگوں میں آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہاں سے نکلنا بہت مشکل نہ صرف ہو جاتا ہے بلکہ آپ علاقے کو مزید ڈیسٹیبلائز کر دیتے ہیں۔ تو اگر تو وہ یہی سوچ جو ہے یہ عملی جامہ پہناتی ہے، اور یہ سمجھ لیتے ہیں ایک ریئلزم کے طور پہ کہ اس طرح ہمیں جنگوں میں اگر ہم گئے تو ہمیں وہاں سے کچھ زیادہ حاصل نہیں ہوگا، تو اس سے زیادہ صدر ٹرمپ شاید یہ کوشش کریں کہ وہ میڈیشن، وہ اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ میں بہت اس میں ماہر ہوں، یہ کرنے میں، میڈیٹ کرنے میں، اور جو مختلف پارٹیز ہیں ان کے درمیان کمپرومائزز کرانے میں۔ تو وہ جی کیا یہ رول پلے کریں گے؟ اگر وہ یہ رول پلے کریں گے تو پھر خطے میں کشش کم ہوگی، اور اگر ہم صرف شام کی بات کریں اور دوسرے علاقوں کی تو وہاں پہ اگر ایران کے ساتھ بھی انہوں نے جوہری معاہدہ پھر سے شروع کیا، یہ بھی ہمیں انڈیا مل رہا ہے، اشارے مل رہے ہیں کہ ایران تو تیار ہے۔ ایران کے جواد ظریف جو ان کے وزیر خارجہ ہوتے تھے، انہوں نے حال ہی میں اکانومسٹ میں ان کا ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا صلح کا، پہلے تو خطے کے ممالک کے ساتھ، بلکہ انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ اس میں ہم ایک علاقائی تنظیم بناتے ہیں۔ اب علاقائی تنظیم میں اگر سعودی عرب بھی آتا ہے، اس میں انہوں نے نام لیا، یو اے ای کا بھی نام لیا، بحرین کا بھی نام لیا، عمان کا، یہ سارے پرو ویسٹ ممالک ہیں، تو ان کے ساتھ ہم ایک تنظیم بناتے ہیں جو کہ یہ تنظیم جو ہے جو علاقے کے مسائل ہیں، جو تنازع ہیں، وہ حل کرے گی۔ تو وہ تو انڈیکیشن ہے۔ امریکہ کی طرف سے بھی تھوڑی بہت، ہمیں بہت کلیئر تو نہیں ہے لیکن ایک انڈیکیشن آ رہی ہے کہ شاید صدر ٹرمپ اس طرف آگے بڑھیں۔ ویسے انہوں نے خود ہی معاہدے کو ختم کیا تھا، اس کو تار تار کیا تھا، بلکہ جو کہ پہلی اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایران کے ساتھ کیا تھا، نہ صرف اوباما ایڈمنسٹریشن نے بلکہ یورپینس نے بھی، اور پھر اس کو سیکورٹی کونسل کلوز کیا تھا۔ چلیے وہ تو تاریخ ہوگی۔ تو اگر یہ نئے سرے سے پھر سے کرتے ہیں، نیگوسیشنز کرتے ہیں، حل کی طرف بات جاتے، اور دوسری طرف وہ اسرائیل کو باز رکھتے ہیں کہ وہ چھیڑ چھاڑ بند کرے اپنے جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہیں، اور غزہ کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر ان کو حل کیا جائے۔ پہلے تو لوگوں کی سفرنگز کم کی جائے، جو اندھا دھند بمباری ہو رہی ہے اس کو وہ ختم کریں، اور اس کے بعد کسی وہ معاہدے کے اوپر آئے۔ معاہدہ نہیں بھی ہوگا تو چلیے ایک انڈرسٹینڈنگ میں آئے، اور قطر وغیرہ کے تھرو جن کی ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ پہلے ہی اچھا بہت ڈاکٹر اچھی۔ صاحب، ایک آخری سوال، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، ایک آخری سوال یہ ہے کہ روس اور چین کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل میں؟
ابھی دیکھیے جہاں تک تو روس کا تعلق ہے، ان کو تو وہ تو پوری طرح انوالو تھے شام کے معاملات میں، اور پھر لیکن روس کا قصور اس میں نہیں تھا، یہ تو شام کی فوج ہی کولیپس کر گئی، اور میں روس کو بھی ہوگی جیسے کہ دوسری ساری دنیا کو ہوئی، لیکن بہرحال ان کا وہ ایک سیٹ بیک تو ہوا، تو وہاں سے جو ان کی پوزیشن تھی، اب نئی حکومت، یہ اشارے ہمیں آ رہے ہیں کہ نئی حکومت کے بھی روس کے ساتھ تھوڑی بہت نیگوسیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ ان کے اڈے ہیں، ان کا شاید نیول اڈا ہے روس کا شام جی میں، جی، تو اچھا، اس کے ذریعے وہ کوئی بات چیت کریں۔ چین کا ابھی تک کوئی رول نہیں ہے، کا سب سے زیادہ رول اگر ہے مشرق وسطیٰ میں تو وہ ایران کے ساتھ ہی ہے، جو نان عرب ملک ہے، جس کے ساتھ انہوں نے 25 سال کا ایک بہت بڑا معاہدہ بھی کیا ہوا ہے، اور بہت اکنامک صحیح، ریلیٹڈ وہ معاہدہ ہے، تو لیکن باقی ان کا ایسا سچ رول نہیں ہوگا۔ البتہ روس پوری کوشش کرے گا کہ وہ شام میں پوری طرح کم بیک تو نہیں، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ نئی کسی حکومت کے حد تک۔ ساتھ قائم۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، بہت شکریہ آپ کا۔ جناب، ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر فاروق حسنات سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، ہمیں ہمارے پروگرام کے بارے میں بتائیے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے اصفر امام۔ اب اپنے میزبان خبر عباس جعفری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔